بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شمال ایچ ٹی نیوز پہ پروگرام الیکشن سیل اور میں ہوں مطیب احمد. ناظرین, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ان پہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ بات کر رہے ہیں. یہ پروگرام ہمارا جب تک الیکشنز نہیں ہوتے تب تک اس پہ ہم لوگ الیکشن سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی ان پہ گفتگو کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ پینلسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج ناظرین ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے کہ جو کل آیا تھا جس میں پی ٹی آئی کا جو ایک انتخابی نشان تھا بلہ, وہ ان سے لے لیا گیا. یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا, تو آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ قاری راشد صاحب سینئر اینالسٹ موجود ہیں, ان کے ساتھ توقیر صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر پروڈیوسر اور اینالسٹ ہیں. تو سب سے پہلے تو ویلکم جی. خوش آمدید قاری صاحب, کیسے دیکھتے ہیں جی اس ڈیسیجن کو؟ کل یہ جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ سے, کتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے, لیکن الیکشن سے 20-25 دن پہلے ان سے بیٹ کا نشان لے لیا گیا ہے. تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطیب, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. جو پچھلی رولنگ پارٹی تھی اور پچھلے الیکشن میں جس پارٹی نے پورے ملک سے کروڑوں ووٹ لیے تھے اور پاکستان کی چاروں صوبوں کی ایک, آپ یوں سمجھ لیں کہ قومی جماعت تھی کہ جس کا وجود چاروں صوبوں میں تھا اور بیرون ملک بھی تھا, پھر آپ ایک عدالتی فیصلے سے اس جماعت سے جب اس کا نشان چھین لیتے ہیں تو پھر آپ اس الیکشن کو الیکشن نہیں سلیکشن کہیں گے کہ ایک بڑی جماعت سے آپ اس کا انتخابی نشان چھین رہے ہیں. اور یہی واقعات منیب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی واقعات 2018 میں بھی دہرائے گئے جو اب 2024 کے الیکشن میں دہرائے جا رہے ہیں. مگر جو جہاں پر غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہے, ہم غلط کو غلط کہیں گے. یہ الیکشن فیئر اینڈ فری تب ہوتا کہ جب تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی. آپ نے 2018 کی بات کی ہے, 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے, صرف چہرے بدل گئے ہیں. یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پہ پاکستان کی سب سے مقبول قیادت ہوتی ہے, اس کو کوئی نادیدہ قوتیں, کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسے محرکات بنا کے پیش کرتے ہیں جن سے اس پاپولر قیادت کو عوام سے ہٹا کے اس کے متبادل چیز لائی جا رہی ہے. اب یہ جو 2024 کا الیکشن ہوگا, ایک جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے, اس کے امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے, تو کیا آپ پاکستان میں کرپشن کو فروغ نہیں دے رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے سینٹ میں اس سے پہلے ہارس ٹریڈنگ کی درجنوں مسالے موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ جب آزاد لوگ آئیں گے تو جگر جتنی بھی پارٹیاں ہوں گی لوگوں کو خریدیں گی. قاری صاحب, اس پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے میں اسی کویشچن پہ سردار صاحب کا پوائنٹ لینا چاہوں گا. سردار صاحب, آپ کل والے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قانون کے مطابق تھا فیصلہ, یا اس میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس سے پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ شکریہ جی مطیب. پہلے تو میں ذرا قاری صاحب کی ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ قومی جماعت تھی. یہ قومی جماعت تھی نہیں, یہ قومی جماعت ہے. کیونکہ ہے تو اب بھی ہے نا, جماعت تو اب بھی ہے, صرف اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا جس وجہ سے بھی ہو رہا ہے وہ سارے ظاہر ہے 1.5 کروڑ سے زیادہ ان کا ووٹ بینک ہے. ووٹ بینک ہے, اور تقریباً 3 صوبوں میں ان کی نمائندگی ہے. چوتھے صوبے بلوچستان میں بھی ہے لیکن وہ بہت کم ہے, لیکن 3 صوبوں میں خاصی ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ہے. لیکن کل کا جو فیصلہ ہے وہ میرے خیال میں تو یہ جی الیکشن کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. کل ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ہوتا, مقابلہ ہوتا, سب لوگ ووٹ دیتے اپنے اپنے امیدواروں کو, جماعتوں کو, جس کو بھی لانا چاہے وہ آتے. لیکن کل کا فیصلہ ایسا لگا ہے کہ جیسے یہ الیکشن کے لیے ایک بالکل راستہ صاف ہو گیا ہے. کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا, اب پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, وہ آج کل آ رہے ہیں, لاہور میں بھی آ رہے ہیں, بڑا زور لگا رہے ہیں. کے پی میں آپ کو پتہ ہے کیا پوزیشن ہے ان کی. سندھ کی پارٹی, ایک صوبے کی پارٹی آپ اس کو کہہ لیں. باقی پی ٹی آئی کو انہوں نے بالکل ہی کراش کر ڈالا ہے, اور باقی رہ گئی اب نون لیگ رہ گئی.
کہ قاری صاحب شاید مجھ سے اختلاف کریں تھوڑا، کیونکہ نہیں قاری صاحب آپ کا کیا کہنا ہے کہ نون لیگ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں؟ سافٹ کارنر رکھتے ہیں نا، ہم تو پاکستان پارٹی سے ہیں نا. نہیں اس کی وضاحت وہ خود بہتر کر سکیں گے. جی ان کو موقع دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھا رہے گا. لیکن آج کل یہ سمجھ نہیں آ رہی، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو برتاؤ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کے راستے سے سارے کانٹے صفائی ہو، آخری کانٹا یہ رہا. اب مجھے بتائیں نا یہ کس طرح سے الیکشن میں مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے. قاری صاحب آپ جو سردار صاحب نے بات کی ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی سردار صاحب کا نقطہ نظر اپنا ہے. اب وہ آدھا نام انہوں نے لیا، پورا سچ وہ بھی نہیں کہتے. سردار صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ آپ کا تعلق پاکستان پارٹی سے ہے، اور ہم سب بھی بینگ اے پاکستانی اسی پاکستان پارٹی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. عمران خان کا یا نواز شریف کا کمپیریزن میں اس طرح سے تو نہیں کروں گا، میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر میں تھوڑا سا اختلاف آپ سے بھی کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سندھ کی پارٹی کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت ہے. یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ شاید اس کے اوپر سندھ کی چھاپ لگ گئی ہے، ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک وفاقی جماعت ہے. جس طرح پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون بھی وفاقی جماعت ہے، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی وفاقی نہیں ان کا کتنی میں دیکھیں نا گراؤنڈ ریئلٹی پہ آپ پنجاب میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی نمائندگی پنجاب میں ہے. پارٹی کا کون ہے مجھے بتا دیں. دیکھیں نا گیلانی صاحب کو دیکھیں، راجہ صاحب کو دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کے. اور آپ دیکھیں کہ جماعتیں کم بیک کرتی ہیں. جماعتیں ایک ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی رولنگ پارٹی تھی پاکستان کی. آپ کی کے پی کے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس رہی ہے. کل کے فیصلے پہ آ جائے نا، کل کے فیصلہ دیکھیں ہارڈ ٹاک وہی ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور ایک طرح سے آپ نے بجا فرمایا کہ ایک جماعت کو بحثیت جماعت میدان سے ہی آپ کھیلنے ہی نہیں دے رہے ہیں، ایک جماعت سے آپ الیکشن سمبل ہی واپس لے رہے ہیں. تو یہ تو اس جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی بات ہے. قاری صاحب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ اٹھاؤں گا. عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کوئی شک نہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب سے کچھ ایسی غلطیاں نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے آج وہ یہ نتائج بھگت رہے ہیں؟ جس میں سب سے پہلے ان کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، انہوں نے ایک دم قومی اسمبلی سے بھی وہ لوگ سائڈ پہ ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر پنجاب کی اور کے پی کی حکومتیں ان کے پاس تھی، پاور ان کے پاس تھی، لیکن سڈنلی انہوں نے وہ حکومتیں بھی چھوڑ دی. تو کیا یہ جو سردار صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، یہ اوپن فیلڈ دینے کے لیے، ایک سموتھ پیسج دینے کے لیے عمران خان نے خود بھی کردار ادا نہیں کیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا سردار صاحب. یہ چیزیں اور موتی بھائی یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ عمران خان کے پاس اس وقت کی جو زیرک قیادت تھی، خان صاحب کو انہوں نے ایڈوائس کی تھی کہ آپ اپنی گورنمنٹس نہ چھوڑیں. پرویز الہی کا بیان آن ریکارڈ ہے، محمود خان اور پرویز خٹک کے بیان آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ گورنمنٹس نہ چھوڑیں. جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو چارے تقدیر وہ تحریک کامیاب ہو گئی. اس کے ریزن محرکات کچھ بھی ہیں بقول پی ٹی آئی کے کہ رجیم چینج کی جو لیکن یہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے تھے اس ٹائم، اپوزیشن میں بیٹھتے. آج یہ یک طرفہ ڈیسیجنز نہ ہوتے. اگر عمران خان اپوزیشن میں بیٹھتے تو مسلم لیگ نون کی یا کولیشن گورنمنٹ جو دیگر جماعتوں کی ایک مشترکہ گورنمنٹ جو بنی تھی، اس کو پی ٹی آئی ٹف ٹائم دے سکتی تھی. خان صاحب پارلیمانی سیاست کرتے، ایز اے اپوزیشن لیڈر کا کردار وہ 1.5 سال اگر استعمال کرتے. انہوں نے منع کیا تھا اسمبلیاں توڑنے سے یا ان کو مشورہ دیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نہیں بتا رہے، آپ بتا دیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا. انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ بھائی آئین موجود ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور میں 90 دن کے الیکشن نہیں ہوئے نا. آئین کی خلاف ورزی کی گئی. آپ کے کس ادارے پھر آئین توڑا گیا؟ دیکھیں نا آئین تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں نا پی ڈی ایم نے آئین پھر توڑا. نہیں یہ تو بات کی ڈیولپمنٹ کی ڈیولپمنٹ الیکشن نہیں ہوئے. لیکن اگر اس دن وہ حکومت میں ہی رہ کے اپنا کردار ادا کرتے.
میں کہتا مطلب ہوں آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان سے جب غلطی ہوئی ہے؟ اقتدار ان کے پاس تھا سیاست کی نا، انہوں نے اپنی سیاست کی، ہر بندہ نہیں، یہ اس کو آپ سیاسی طور پہ ایک سمجھداری کا ایک وائز ڈیسیجن کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہم نہیں دے سکتے نا، وہ ہم ایسے نہیں دے سکتے کہ ہم ایک فیصلہ دے دیں ہاں جی انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ نہیں، میں آپ کی رائے لے رہا ہوں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ، ہر سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے یا جو ہر سیاسی جماعت ہے وہ اپنی ایک چال چلتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ابھی کیا چالیں چل رہی ہیں، یہ جس طرح نادیدہ قوتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، بتائیں گے نہیں، بولیں گے نہیں کون ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ نہیں دیکھیں، نادیدہ قوتیں ہیں لیکن کچھ غلطیاں اپنی بھی ہیں نا، ذمہ داری خود کو سیاسی لوگوں کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے۔ کس سے نہیں ہوتی؟ مطیب بھائی غلطی اگر ہو جائے تو غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے نا، ڈھٹائی تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیڈر نے ایون فیلڈ بنایا، غلطی نہیں کی، باہر جائیدادیں بنائی، غلطی نہیں کی، سپریم کورٹ تھا۔ ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیس ان کا دیکھیں نواز شریف۔ سردار صاحب میں تو یہاں پہ کٹ کروں گا آپ کو، آپ نے کہا کہ آپ کے لیڈر نے، میرا کوئی لیڈر نہیں ہے سردار صاحب۔ جب آپ کسی ادارے کی طرف آپ جب تجزیہ نگار کے طور پر بیٹھتے ہیں، جب کوئی بھی اس کی سیاسی